من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رحمت للعالمین الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ جو بھی میرا بھائی میری بہن میری اس ویڈیو کو دیکھے، اللہ پاک امام سجاد امام زین العابدین علیہ الصلاۃ والسلام کے صدقے اس کی تمام پریشانیاں دور فرمائے اور اس کی ساری فیملی کو سدا شاد و آباد فرمائے۔ کتابوں میں ایک عاشق رسول کا قصہ ہے جس کا نام تھا عبد القیوم۔ یہ عبد القیوم یہ کراچی شہر میں رہتا تھا اور اس کی ایک گھوڑا ہوتا تھا، وہ ٹانگے ہوتے تھے، اس پر وہ اس کو چلاتا تھا، بگی گھوڑا۔ اس پر جو ہے اس کے جو 5 روپے کماتا تھا اس سے وہ گزر سفر کرتا تھا، اور پھر رات ہوتی تو اس کی وہ ایک جھونپڑی تھی، اس میں وہ آرام کرتا۔ اس عبد القیوم کو کسی نے بتایا کہ ایک شخص ہے جس نے ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شان میں گستاخی کی ہے۔ تو اس نے اس کو یہ بھی بتایا کہ فلاں دن عدالت میں پیشی ہے، اس پر فریاد کی ہے، عاشقوں نے گستاخ پر فریاد کی ہے۔ تو اس نے اس دن وہ اپنا وہ بگی گھوڑا سیدھا کورٹ کی طرف لے چلا کر آیا۔ جیسے ہی پہنچا تو یہ اندر عدالت میں چلا آیا اور 2 جج بیٹھے ہوئے تھے، انگریز جج تھے۔ وہ جج بیٹھے ہوئے تھے تو یہ جیسے ہی اندر آیا تو ایک دم وہاں پر جیسے ہی پہنچا تو وہ جو گستاخ تھا اس پر ایک ہی وار کیا، کھنجر کا ایسا وار کیا کہ وہ وہاں پر ہی مر گیا، جہنم میں گیا۔ تو عبد القیوم کو گرفتار کر لیا گیا۔ بہت بڑے بڑے وکیل، بیرسٹر، وہ سب اس کے پاس آئے کہ ہم تیرا کیس لڑیں گے اور تو صرف اپنا بیان بدل دے۔ اس نے کہا میری ایک جان کیا، آقا پر 1000 جان آقا کے قدم و نالین پر قربان کروں، میں اپنا بیان نہیں بدلوں گا۔ میں یہی کہوں گا کہ میں نے اس کو مارا ہے کیونکہ اس نے ہمارے نبی کے شان میں گستاخی کی ہے۔ اس نے ایک کتاب لکھی تھی، اس میں اس نے گستاخی کی ہے، اس لیے میں نے اس کو قتل کیا ہے، اور ہاں میں فخر سے کہوں گا کہ میں نے اس کو مارا۔ بہت کیس چلتا رہا، بہت لوگوں نے ہر جگہوں پر، درگاہوں پر، گھروں میں عورتوں نے، بچوں نے، بزرگوں نے اس کے لیے دعائیں مانگی۔ وہ ایک جو وکٹوریا چلانے والا ایک چھوٹا آدمی جب آقا کے عشق میں اس نے قربانی دی تو ساری دنیا میں اس کا نام جو ہے آ رہا تھا، سب لوگ اس کے لیے دعائیں کر رہے تھے۔ تو عبد القیوم کو جس وقت پھانسی ہوئی تو کتاب میں نے پڑھا کہ اتنا جنازہ کبھی بھی نہیں ہوا کہ اس کے جنازے میں کم از کم 25 لاکھ مسلمانوں نے شرکت کی، اور اس کے لیے سورۃ فاتحہ پڑھی، کل شریف پڑھے، درود پاک پڑھ کر اس کے لیے اس کو ثواب بخشوایا۔ عشق رسول، آقا کے جو عاشق ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں ایک جان کیا ہے، اگر 1000 جانیں ہوتی
وہ بھی ہم اپنے کریم آقا کے نالین پر قربان کر دیتے۔ جس نے آقا کریم سے عشق کیا، دنیا میں بھی فتح، قبر میں بھی فتح، قیامت میں بھی فتح۔ پر یہ جو آقا کے عشق میں جان کی قربانی دینے کا جذبہ یہ اللہ والوں نے سکھایا ہے، یہ سب سے پہلے تو آقا کے اصحابہ کرام نے سکھایا ہے، اور جو اماموں پاک جو ہیں امام پاک انہوں نے سکھایا ہے، اولیاء اللہ نے سکھایا ہے کہ اگر وقت آ جائے دین کے لیے تو جان کی بازی لگا دو۔ جو دین کے دشمن ہیں، ہمارے اللہ رسول کے دشمن ہیں، ان کو ختم کر دو، باقی اپنی زندگی گزارو، نہ دنیا میں کسی کو دو، نہ کسی سے لو، نہ کسی کا دل دکھاؤ، نہ کسی کی دل آزاری کرو۔ تو انسان مسلمان ایک بہت بڑی طاقت ہے، لیکن مسلمان جو آقا کے عاشق ہوتے ہیں وہ پھر اولیاء اللہ بن جاتے ہیں۔ اللہ پاک ہر مومن کو ساری زندگی کریم آقا پر کثرت سے درود پاک پڑھنے کی سعادت نصیب فرمائے، اور ہر مومن کو اپنے گھر میں لاکھ درود شریف پڑھوانے کی سعادت نصیب فرمائے۔ آپ اپنے گھر میں ہیں، دکانوں پر ہوں، ڈیوٹی پر ہوں، مزدوری پر ہوں، جہاں بھی ہوں، اپنے ہاتھ کام میں رکھیں اور زبان پر آقا کا درود پاک جاری رکھیں انشاءاللہ تعالی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔